کہ دیکھو میرے سر سے کپڑا نہ اترے، اس کو جو تھے اور پھر اس کو کہنے لگیں کہ بس میری تم سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر نہ شروع کرنا، ایک دفعہ اونچی آواز میں میرے سامنے بسم اللہ پڑھ دو پھر سرجری شروع کرنا۔ پھر انہی کا امی کی ڈیتھ ہو گئی نا، تو کچھ دن مجھے نظر نہیں آئی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں شروع میں ہی جا رہی تھی ان کی کلاسز میں، تو جب ملی تو کہنے لگی بڑے دن ہو گئے ہوں گے نا آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ اصل میں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پتہ ہے کیا، انسان نے تو یونیفارم پہنا ہوتا ہے، انسان کی روح نے یہ جو باڈی ہے نا یہ بس یونیفارم ہوتی ہے، اصل جو ہوتا ہے نا اندر وہ تو روح ہوتی ہے، بس وہ اپنا یونیفارم چھوڑ کے وہیں چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ یوں وہ مجھے اپنی امی کی ڈیتھ نیوز دے رہی ہے، ماں کی موت سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ تو وہ ابھی ان کے ہسبینڈ کو کووڈ ہو گیا، تو جب فون پہ بات، تو اللہ کا کرم، اتنا کرم ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، بس شکر بہت آئی ہوگی ہاسپٹل لے جانا پڑا، اللہ کا بڑا کرم ہے، بس آکسیجن لیول ڈراپ ہو گیا، مطلب اس طرح ان کی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حالات کے اتار چڑھاؤ میں کسی بھی حالت میں ان سے نیکیاں نہیں چھوٹتی، کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ لہا ماں کا سبت، اور ہمارے پتہ ہے اتنا زیادہ آپ کی روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اچھے حالات ہوتے ہیں تو سب کچھ پراپر چل رہا ہوتا ہے، ذرا کچھ اوپر نیچے ہوا تو نمازیں بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا پھر اگر دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں تو ہمارے جو آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، اس میں ہم بھول جاتے ہیں لہا ماں کا سبت۔ تم مجھ سے صحیح طرح ملو گی نا تو ٹھیک ہے، میں بھی تم سے صحیح طرح ملوں گی، اگر تمہارا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو مجھ سے مت ایکسپیکٹ کرنا، میں تو بھائی اصول کی بندی ہوں، یہ غلط بات تو برداشت ہی نہیں کرتی۔ وہ یہ آج کل بڑی ایک فیمس بات ہوئی ہے یہاں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو غلط ہی بات تو برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح تو سارے برداشت کر دیتے ہیں۔ تو اسلام تو کہتا ہے احسان کا، احسان تو وہ ہوتا ہے کہ اگلا برا اور آپ اچھے ہوں، تو جس کو لہا ماں کا سبت ہوگا وہ کبھی بھولے گا کہ وہ مجھ سے ملے یا نہ ملے، بھائی میری تو ساری نیکی میرے حصے میں آئے گی، اس کے کام اس کے حصے میں جائے گا، کہاں سے گزرے، یہاں سے گر گئے، وہاں سے اٹک گئے۔ اگر مجھے یہ آیت کا ٹکڑا یاد ہوتا تو ہر حال میں ہر کسی کے ساتھ نیکی کرتی، اور جب یہ آیت دل میں اتری نہیں ہوتی نا تو پھر آپ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، اگر یہ آیت دل میں اتری ہو تو آپ برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری نیکیاں تو محفوظ ہو رہی ہیں نا۔ پہلے تو اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا تھا ملائکہ پہ ایمان کا مطلب ہی کیا ہے کہ میری جو کتاب ہے اس میں ایک ایک چیز ریٹن فارم میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہے، اور اللہ نہیں بھولتے۔ یہ انسان کی صفت ہے بھول جانا، انسان نسیان سے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں میں تو اچھا، پھر ایک اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے میں تو اچھا کر کے تھک گئی، اس کو تو میری نیکی نظر ہی نہیں آتی۔ ڈونٹ وری، اللہ کو آپ کی ساری نیکیاں یاد ہے۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب آپ کے ایٹیٹیوڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے نا لہا ماں کا سبت، کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اس کا تمہیں ہی پھل ملے گا، اور جو تم بو گے وہی کاٹو گے، تو پھر اس سے نا ایک پرماننٹ نیکی آپ کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، پھر ادھر ادھر کے فیکٹرز اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور اوپر سے اس کو اگر آپ دیکھیں لہا ماں کا سبت پوری زندگی کا چلتا ہے، جیسے میں نے بچپن سے جب میں نے ہوش بلوغت سے آپ کی نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں نا اور برائیاں بھی، تو میں نے جو بلوغت میں نیکی کی، پھر میں نے جوانی میں کی، ادھیڑ عمری میں کی، بڑھاپے میں جو بھی کسب کیا وہ کیا ہے میرے ہی کام، بس ایک شرط ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کسب کیا وہ اللہ کے لیے کیا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا ہو، تو فکر ہی نہ، کہیں ریا نہ ہو، کہیں احسان کر کے ضائع نہ کر دیا ہو، تو وہ سیف ہے اللہ کے پاس۔ مجھے تو یاد بھی نہیں ہوگا، اللہ نکال کے دکھائیں گے کہ فلاں کو تم نے مسکرا کے سلام کیا تھا، یا فلاں کے ساتھ تم نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی، میں نے سب لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور، دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی محنت کرتے صلہ نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا لہا ما کسبت، ہر کسب کا صلہ ہے۔ اپنے دل کے اوپر یہ بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ بیچ میں بند ہو گئی تھی، ایک سیکنڈ بیچ میں غائب ہو گئی تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ رپیٹ کروا دے جو بات رہ گئی ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ناراض ہوتے ہیں آپ کسی سے، کوئی آتا ہے آ کے آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو ملتا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، منہ
پھیر دیتے ہیں. کیا ہوا؟ لکھا گیا، ریکارڈ ہو گیا. کس کا نقصان ہوا؟ میرا ہی نقصان ہوا. تو یہ ہے لہا ما کسبت. سمجھ آ گیا آپ کو اتنے حصے کی؟ پھر ہم علیہا مکتسبت پہ جاتے ہیں. الحمدللہ. فاطمہ، لوگ یہ بھی کال ڈسکنیکٹ ہوئی اس کے بعد کم لوگ نہیں ہیں؟ تین جو میں نے کال کی ان کو پتہ نہیں پھر ان کا کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا. زینب نہیں آئی، پھر ثنا بھی چلی گئی. چلیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. ہم آپ جو کلاس میں لوگ موجود ہیں سب کو سمجھ آ گیا لہا ما کسبت کی نا؟ ایمن کلیئر ہو گیا؟ یہ اچھے اعمال کے لیے جی تھی. جزاک اللہ. بالکل. اچھا، اب آگے ہے وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ. یہ پڑھنے کو دل تو نہیں کرتا لیکن ہے برے کسب کا وبال. وبال کہتے ہیں برا نتیجہ. جیسے آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ آپ ہی کے سر پہ آن پڑتا ہے تو اس کو وبال کہتے ہیں. تو بری کمائی کا وبال آپ کہہ لو. ٹھیک ہے، اچھے کسب کا صلہ ملتا ہے اور برے کسب کا وبال ملتا ہے. یعنی علیہ تمہارے ہی اوپر آیا نا پھر یہ سب. تو وبال، یہ وبال کس کے سر ہے؟ یہ بھی اسی کے سر ہے جس کی کسب نے کیا. کسی دوسرے کی برائیاں میرے کھاتے میں کبھی نہیں آئیں گی. میرے کھاتے میں کون سی برائی آئے گی؟ میری اپنی برائی. پھر میں کیوں سارا دن دوسروں کی برائیوں پر غور کرتی رہتی ہوں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہمارا زیادہ ٹائم کس میں گزرتا ہے؟ دوسروں کی برائیوں پر غور کرنے میں. اچھا، اس کو یوں سمجھیں کہ بچہ پیپر دے کے گھر آیا، امی نے پوچھا کہ پیپر کیسا ہوا؟ تو آگے سے جواب آیا، امی میں نے دیکھا فلاں کو تو بالکل بھی نہیں آ رہا تھا اور فلاں دوست نے تو اتنا خراب پرچہ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور فلاں تو سارا وقت بیٹھی رہی. تو ٹیچر امی کہیں گی نالائق، تمہیں ان کے پرچے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم سارا دن کیا کر کے آئے ہو. جو عورتیں ہیں نا خاص طور پہ سارا دن ان کا عملاً کام یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت فلاں نے یہ کر دیا، فلاں تو وہ کر رہی تھی، فلاں کی ساس نے یہ کیا، بہو نے یہ کیا، دیورانی نے، جٹھانی نے، بھابھی نے، بہو نے. اتنی پیاری پیاری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنے پیارے پیارے جوہر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، سب کے سب تباہ کر دیے انہی باتوں کے اندر. بولنے کی صلاحیت، کتنا کچھ میں کما سکتی تھی اس دن میں. جتنی دن میں نے اس فیملی پہ ریسرچ کرنے پہ لگا دیا کہ اس فیملی کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ٹکڑا نہیں نہ سمجھا آیت کا یہ کہ علیہا مکتسبت، کہ بھائی ان کے ذمے میں اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہوں. بات دل میں اتاری نہیں تو آج اتارتے، میں بھی اتارتی ہوں اور آپ بھی اتاریں کہ یہ میرے دیکھنے کی بات نہیں ہے کہ میں اوروں کا پرچہ دیکھوں کہ وہ ایگزامینیشن ہال، یہ جو دنیا کا ایگزامینیشن ہال ہے اس میں کیا کر رہی ہے. مجھے تو اپنی پرچے کی فکر ہے، یا مجھے ان کے پرچوں کی فکر ہے جو میری ذمہ داری ہے. ان کے ایگزامینیشن ہال میں جو وہ پیپرز دے رہے وہ جو میری ذمہ داری ہے، میری اولاد جو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو جو میں نے تمہیں گود میں امانتیں دی تھی تم نے ان کو سکھانا تھا، تم نے سکھایا یا نہیں سکھایا. یہاں قیامت جب میں مر جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، تو میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی کہ نہیں بنے گی. اولاد نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا. تو میرے جو عمل ہیں نا ان کے آثار میری اولاد میں ظاہر ہوں گے. آپ کی زندگی کا ایک سٹیج آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل اپنی امی، جیسے مجھے لگتا ہے کہ میری امی کی بالکل ہیبٹس میرے میں آتی جا رہی ہیں. اور ایک دفعہ میری ایک فرینڈ کی امی کا فون آیا، میں ان کو اتنی اچھی طرح جانتی نہیں تھی. وہ اپنی بیٹی کی سے بہت تنگ تھی اور بڑی ان کی شکایتیں اس کی مجھے لگا رہی تھی. تھرو آؤٹ جب تک وہ بولتی رہی میں سوچتی رہی ہائے وہ تو بالکل اپنی امی جیسی ہے. ایک سٹائل میں وہ دونوں بات کر رہی تھی. تو جو میں اپنے بچوں کے اندر ڈالوں گی، جو پرچے اللہ نے مجھے حل کرنے کے لیے دیے ہوئے، کیا میں نے ان کو حل کر لیے جو مجھے دائیں بائیں آگے پیچھوں کی فکر پڑ گئی ہے. حضرت اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ وہ اپنی اولاد کو حکم دیتا تھا نماز کا اور زکوٰۃ کا. پھر اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے ابھی پڑھا ہے، ابھی تو نہیں تھوڑا عرصہ گزر گیا ہے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا نصیحت تھی. وہ بستر مرگ پہ ہے، موت آنے والی ہے، تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ نے یہودیوں کو کہا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی.
کیا کہہ رہے تھے؟ یا بنیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم کس کو مانو گے میرے مرنے کے بعد؟ اب وہ ایک مومن ہے، ایمان والے ہیں، کیا آرزو ہے ان کی؟ لمبی لائن نہیں ہے وصیت کی، میرے بچوں مجھے بس یہ بتا دو کہ تم کس کو مانو گے میرے بعد۔ انبیاء کی بھی یہ آرزو تھی نا، انعام یافتہ لوگوں کی بھی یہی آرزو تھی۔ اللہ نے کیوں حضرت یعقوب کی موت ہمیں دکھائی؟ کیوں وہ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھتے کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا رب مانو گے میرے بعد؟ تو آگے سے جواب کیا دیا تھا انہوں نے؟ ابا جان آپ آرام سے جان دیجئے، کالو نعبد الہ، ہم آپ کے الہ کو اور اب ابراہیم کے الہ کو اور اسماعیل کو اور اسحاق کے اللہ کو ہی مانیں گے، اسی کے وفادار، نحن لہ مسلمون، ہم انہی کے وفادار ہوں گے۔ تو جب میں مروں گی، تو میں جب اس دنیا سے جاؤں گی، تو کیا میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میری اولاد مجھے یہ یقین دلائے کہ کیا کبھی سوچے نا، کبھی اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ رکھ کے سوچے کہ کیا وش ہوگی آپ کی؟ کیا وہی جو حضرت یعقوب کی تھی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی یہ وش دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی اولادوں پر محنت کرنے والا بنائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹا نہیں تھا تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ، جو نیکی ہم کریں گے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا، اور جو میری اولاد ہے وہ بھی ان کی امت ہے۔ میں اس پر محنت کروں گی، اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں گی، تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکارڈ میں جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جس وقت انسان قبر میں چلا جاتا ہے نا، اس وقت عمل بند ہو جاتا ہے، جتنی نیکی کر سکتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اولاد والدین کے لیے نیکیاں کرتی ہے نا، اس کا روز بروز اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ روحیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، حیران ہو کہ ہیں تمہیں یہ ترقی کیسے ملی؟ تو اچھا تمہارا فلاں بیٹی ہے، تمہارا فلاں بیٹا یہ عمل کر رہا تھا، اس لیے تمہیں یہ پھل مل رہے۔ اب مجھے یہ تو بہت فکر ہے کہ میری بیٹی کون سے اسکول جائے گی، کون سے کالج جائے گی، کون سی اکیڈمی میں جائے گی، لیکن کیا میری یہ فکر میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ محنت کرنے والے دن تو یہ ہیں کہ میں ان کو یہ سکھاؤں کہ یہ کسب ہے، تم نے یہ کمانا ہے، اور وہی جو میں ان کو سکھاؤں گی وہی آگے میرا کسب بنے گا۔ اگر میں ان کی لہا ما کسبت پہ محنت نہیں کروں گی نا، تو وہ میرے لیے علیہا مکتسبت بن جائے گا۔ اگر وہ برائی کرنے والے ہوں گے تو یہ اس نے ماں سے سیکھا، یہ غصہ تو اس کو آیا ماں سے ہے، یہ برائی بالکل اس کی ماں میں بھی تھی، یہ کہتے ہیں نا ہم ماں بھی ایسی تھی۔ تو وہ یہ ہے کہ مجھے ان کے پرچوں کی فکر کرنی ہے جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ مجھے بتائیں اتنے حصے کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جزاک اللہ۔ چل الحمدللہ 10:15 ہو گئے۔ مجھے بتائیے ربنا لا، تو آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ان آیات کا ایک حصہ پوری ایک اس کو کہنا چاہیے کتاب ہے۔ تو کیا کریں آگے اس کو؟ میرا حال ہے ربنا لا تؤاخذنا آگے کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کل کر لیں گے اپنی اگلی جی کلاس، بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی؟ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سر میں ایک تھوڑی سی وضاحت تو نہیں، میں بس تھوڑا سا اپنی فیلنگ کو شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ میں کہا جب سے ہم نے وہ انفاق کی آیتیں پڑھی تھیں کہ دکھانا اور نہیں دکھانا، اور پھر وہ مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے وہ قصہ، وہ جو کہ ایک آدمی نے زندگی بھر صدقہ خیرات کیا اور آخر میں اس کا باغ جل گیا ایک اس سے غلطی سے۔ تو مجھے اب یہ ہر نیکی کرنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے کہ اس سے کہیں میرا پچھلے ساری نیکیاں نہ ختم ہو جائیں، یا میری یہ نیکی میں کہیں شو آف تو نہیں آ گیا، یا کہیں سے کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا، یا پتہ نہیں، مجھے اب تھوڑا سا یہ نیکی کو ہولڈ کرنے والی فیلنگ آ گئی ہے، سمجھیں آپ ایک طریقے سے، اسی ڈر سے کہ میرے پیچھے والی نیکیاں نہ ختم ہو جائیں۔ فاطمہ یہ الحمدللہ یہ بہت اچھی نیک فیلنگ ہوتی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دینا۔ پچھلے دنوں میری ایک فرینڈ مجھے ملی، تو وہ لٹرلی وہ رو رہی تھی آنسوؤں سے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو
डेथ से मरा, डेथ बेड पे है और वो उसका कोई और भी नहीं है, बस वो मियाँ बीवी हैं जो दोनों बहुत बूढ़े और हस्बैंड जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उनको कोई भी देखने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं रोज़ उनके पास जाती हूँ और मैं ना कलमा पढ़ती रहती हूँ उनके, ताकि वो आखिरी वक्त में कलमा पढ़ सके। तो अच्छा, अब उसने सब लोग सुन रहे थे, उसने बातों बातों में उसने बेसिकली मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनकी रूह नहीं निकल रही बहुत दिन हो गए ना। तो फिर मैंने उनसे उससे ये कहा था कि तुम उनसे कहो कि वो अल्लाह ताला से ये माफ़ी मांगे या तुम्हें बताएं कि उन्होंने किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं की, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस वजह से रूह अटकी हुई है, वैसे तो हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, तो तुम जाके उस बंदे को लाओ या माफ़ी मांगो। वो मुझसे ये पूछना चाह रही थी, तो उसने ये फिर मज़ीद क्वेश्चन जब मैंने किए तो उसने ये सारी बात शेयर कर ली। उसके बाद वो मेरे पास आई है, वो लिटरली वो रो रही बहुत बुरी तरह, कहती है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये मसला होगा कि मैं जो भी नेकी करती हूँ मुझे ये लगता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। जैसे अभी तुमने मुझसे ये बात पूछी तो मैंने तुम्हें बता दी, तो अब मुझे ये लगता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। तो फिर मैंने उसको टर्मिनोलॉजी बताई कि ये हमारी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ की जाती है एक वर्ड, मलामती फ़कीर उसको कहते हैं, ठीक है, जो बंदा हर वक्त खुद को मलामत करता रहता है। एक हद तक ये फीलिंग बहुत अच्छी है, आपसे गुनाह हो गया, आपका गिल्ट हुआ, इसका मतलब आपका जो नफ्स लवामा है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह यूसुफ में नफ्स की सारी किस्में। आपका जो नफ्स लवामा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मलामत करने वाला नफ्स वो आपको बता रहा है। लेकिन अगर कभी कभार ये इतनी शैतान इसको इतना प्रोमिनेंट कर देता है कि आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो वो आके कहता है तुम्हारी तो नमाज, तुम किस लिए खड़ी होगी, अभी तो तुमने ये किया था। या तुम तो उठते साथ सुबह आँख खुलती है तो पहली फीलिंग उसका तो काम ही मायूसी फैलाना है ना। खुद बाला साहब, उसका नाम का मतलब ही है मायूस हुआ हुआ, तो वो आता है और आपके जहन में ये डालना शुरू कर देता है कि तुमने क्या ही तीर मार लेना है, आज तुमने क्या ही, कल तो तुमसे ये नेकियां, कल तो तुमसे ये बुराइयां हुई थी, तो तुमसे ये बुराइयां हुई थी। तो फिर इसका तरीका हमें आपा ने ये बताया था कि जब आप पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, ये तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इसका मतलब एक हद तक गिल्ट अच्छा है, अगर वो गिल्ट आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, मायूसी की तरफ लेके जा रहा है, तो आपने बाकायदा शैतान को मुखातब करके कहना है हट जाओ यहाँ से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, तुम मेरे रब को नहीं जानते, मैं अपने रब को जानती हूँ। उसको मेरी नेकियों का पता है, उसको मेरी नीयतों को भी पता है, वो हिफाजत करेगा और अगर मुझसे गलती भी होगी तो मुझे ऐसे ही माफ़ करेगा जैसे उसने मेरे बाप आदम को माफ़ किया था। तो कहते एक सेकंड को यूँ फिर तुम उस फीलिंग से निकल आओगी। तो ये उन्होंने एक एडवाइस की थी हमें, तो हम इसके लिए टर्मिनोलॉजी तो एक हद तक फ़ातिमा ये बहुत अच्छा है। अपनी नेकी को हिफाजत करना, उसको पकड़ना, उसके बारे में मुहतात होना कि किसी को पता ना चले। लेकिन एक सीट जब ये कर जाती है ना सिचुएशन, तो फिर कभी कभार आपको मलामती फ़कीर बनने की तरफ भी ले जाती है, तो उससे ज़रा बचना, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। वयाक। अच्छा, कोई और कोई बात करना चाहता है? अनम है क्लास में, अनम की लर्निंग्स ले लेते हैं, या चली गई है अनम? जी सलाम। हाँ वालेकुम सलाम अनम। सॉरी मुझे फॉर्मेट नहीं पता क्लास का, तो मैं आपको समरी दूँ। नहीं नहीं, इट्स ओनली लर्निंग कि आपने क्या लर्न किया। मैंने यही लर्न किया कि इंसान जो जो भी नेकियां करता है वो उसकी कमाई है, बाकी सब जो हैं वो तो दुनिया में रह जाएंगी। दुनिया के अंदर भी आपको शेयर करना है, जो भी आप कमाते हैं अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जो मटेरियल होता है। और आखिरत की कमाई सिर्फ नेकी है, और वही आपके आगे काम आएगी। जो नेक अमाल हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो बुरे अमाल हैं, बेशक वो तकब्बुर हो या किसी नेकी का दिखावा हो, वो क्रेडिट हो जाएगा आपके, डिस्क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो बेसिकली आज की जो चंद आयात थी वो इसी बारे में थी। जज़ाकल्लाहु खैरन अनम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कोई किसी का कोई और कोई कुछ कहना चाहता